سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے سوا اور شریک۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش کہ دیکھیں وہ لوگ جو ظالم ہیں، جب کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اپنے سامنے تو ان کو پتہ لگ جائے گا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ تمام قوت تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اللہ سامعین اکرام، توحید کا مضمون شروع ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سے، اور چونکہ یہ توحید تمام عبادتوں کی، تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جڑ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر توحید راسخ نہیں ہوگی دل میں تو پھر نیکی آپ سے نہیں ہو سکے گی، حقیقی نیکی آپ سے نہیں ہو سکے گی۔ یہ بات جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، حقیقی نیکی، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم نیکی کو پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں۔ یعنی محبوب اشیاء کو قربان کیے بغیر، خرچ کیے بغیر اللہ کی راہ میں تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ دیکھیں وہاں بھی محبت کا لفظ آیا ہے، اور آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہاں بھی محبت کا لفظ آیا ہے۔ یعنی نیکی اگر تم نے کرنی ہے تو محبوب چیز کو تم نے قربان کرنا ہوگا۔ جب تک وہ چیز تم نے قربان نہیں کی ہے تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ سامعین اکرام، محبوب اشیاء جو ہیں وہ یعنی کون سی ہیں اور کیسی قربانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کیسی قربانی چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو محبوب اشیاء ہیں جب تک دل کا تعلق تم اس سے قطع نہ کر دو، وہ محبت تم خرچ نہ کر دو، اور تمام محبتوں کو ملا کر ایک محبت نہ بنا لو، تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جذبے کو جانتا ہے
کہ کس جذبے سے تم یہ نیکی یہ خرچ کر رہے ہو۔ سامعین کرام، تھوڑی سی اگر ہم دیکھیں محبوب اشیاء کیا چیز ہیں، وہ خود ہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ چیزیں جو ہیں یہ محبوب ہیں۔ زُيِّنَ یہ انسان کو اچھی لگتی ہیں، عورتوں سے محبت، شہوات، حب الشہوات، لذات کی محبت جو ہے یہ انسان کو اچھی لگتی ہے۔ من النساء والبنین، اولاد کسے پیاری نہیں ہوتی، عورتیں کسی پر پیاری اچھی نہیں لگتی۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے ڈیریاں اور چارپائے، والحرث اور کھیتیاں، یہ جائیدادیں کس کو نہیں اچھی لگتی۔ یہ انعام، پہلے تو انعام تھے، آج بھی جس کے ہیں وہ ہیں، لیکن سواری کا ایک ذریعہ تھا۔ آپ آج دیکھیں بعض لوگ جو ہیں وہ نئی نویلی کاروں کے شوقین ہوتے ہیں تو یہ شو روم کھلے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ہر شہر میں کاروں کا ایک شو روم، وہاں اچھی سجا کے وہ کاریں جو ہیں وہ لوگ لگاتے ہیں، کاروں کے میلے ہوتے ہیں، کاریں بکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں محبوب ہیں، والانعام والحرث، لیکن اللہ تعالیٰ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو چند روزہ فائدے کا سامان ہے زندگی کا، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تو بہترین اجر ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا سامعین کرام، جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ان کی محبتیں اگر ہم دل سے نکال نہ دیں تب تک ہم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم محبوب چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اور جب موقع آئے تو پھر عملی طور پہ بھی اس کو قربان کر دو، مال کو قربان کر دو، جان کو قربان کر دو، اپنا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر ضرورت آئے اور ڈیمانڈ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان تمام چیزوں کو تم قربان کر دو۔ یہاں سامعین کرام مضمون بیان ہو رہا ہے کہ ترجمہ آپ نے سنا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ بڑے یعنی متوجہ کرنے والے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی محبت اللہ تعالیٰ، ہمارے دل میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی محبت ہمارے دل میں اللہ کی محبت کے برابر ہو۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اور ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ نہیں بس اس کا ہم نے ترجمہ، اب آگے چلو۔ نہیں، دیکھنا ہے کہ اس ترازو میں اس میں ہم پورے اترتے ہیں، آیا اس کام میں ہم مبتلا ہیں یا اس سے ماورا ہیں؟ آیا ہماری شدید محبت صرف اللہ سے ہے یا اور بھی چیزیں ہیں جن سے ہم دلی طور پر محبت رکھتے ہیں، اتنی محبت جتنی ہم اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان آیات کی روح سے وہ لوگ جو ہیں وہ مشرک ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ند شریک بنائے ہوئے ہیں، ہمسر شریک۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ سامعین اکرام یہاں ٹھہر جائیے اور اپنا محاسبہ کیجئے
میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے، کہ محبوب ترین چیز کون سی ہے؟ آیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں کہ اس سے ہم پیار کرتے ہیں جتنا پیار ہم اللہ سے کرتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایسی چیزوں میں آپ دیکھیں سب سے پہلے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے اگر پیار ہوگا تو پھر اللہ کی رضا کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہوگا، یہ لازمی بات ہے۔ جس سے پیار ہوگا آپ اسی کا کہنا مانیں گے، اسی کا خیال رکھیں گے، اور جس سے پیار نہیں ہوگا اس کا آپ کہنا نہیں مانیں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تو اب دیکھیں عملاً طور پہ دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن درس قرآن ہے، اور قرآن کے جو حقیقتیں ہیں اس کی روح کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ان آیات کا کیا مطلب ہے، یہ ضرور ہم نے دیکھنا ہے۔ اور یہ نہیں کہ یعنی درس ہو رہا ہے بس ایک آیت کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا اب آگے چلو جی، نہیں، ایک آیت بھی دیکھیں آپ، اگر اس پر ہم عمل کر لیں صحیح طریقے سے تو پھر وہ ہمیں کافی ہے۔ وہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا، علم و بس کریں او یار، اکو الف تنو درکار۔ تو ہم تو علم کے ذخیرے بڑھاتے جاتے ہیں کہ مزید یہ جناب یہ قرآن کی ہم نے تفسیر پڑھ لی، یہ فلانی حدیث پڑھ لی، یہ وہ پڑھ لی، لیکن روح اس سے ہم بے خبر ہیں۔ روح قرآن کیا ہے؟ آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ آپ سے اللہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آپ سے کیا توقعات ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو؟ یہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور آج کی جو آیت آئی ہے بڑی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مومن سے جو چاہتا ہے وہ ڈیمانڈ ہمیں بتا دی ہے۔ کیسا مومن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں بتا رہا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ تمام محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے ہیچ ہیں، اور قربانی کا جب ڈیمانڈ آئے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کے لیے مومن تیار رہتا ہے، کیونکہ محبوب تو اس کا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ یعنی آیات پہ دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوڑ کے قرآن کی جلدی آپ دیکھیں بعض وقت قرآن کی تلاوت ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ قرآن کی آیت کو آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کا معنی، اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آج کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اگر اس کے یعنی جو تقاضوں پر اگر ہم عمل کر لیں، یا اس آیت پر ہم پورا اتر جائیں، یا جس طرح مومن کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے اس طرح ہم اپنے آپ کو بنا لیں، تو میرے خیال میں ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ کامل ایمان کی ہم نے بات کی، تو سامعین کرام، کامل ایمان والا کون سا شخص ہے؟ جس کی محبت اللہ تعالیٰ سے شدید ہو۔ اب آپ دیکھیں، اور ہم اگر اپنا احتساب کریں تو ہمارے سامنے کافی چیزیں ایسی ہیں جن کی محبتوں کو ہم اپنے دل میں رکھ کر تول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ کی اپنی شخصیت ہے۔ ہر انسان کا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک زندگی گزارنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے، وہ اپنے ظاہر کو سجاتا ہے، اپنے ظاہر کو سجاتا ہے۔ اگر مرد ہے مثال کے طور پہ
تو ظاہر ہے کہ اس کے منہ پر بال ہوں گے، اس کے منہ پر بال ہوں گے اور اس کے سر پہ بھی بال ہوں گے، منہ پہ بھی بال ہوں گے، اس کا ایک لباس ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب اس کے لیے تو اب ہمارے پاس نمونہ ہے ایک، اور اسلام کیا ہے؟ یہ تو ایک دین ہے، اور دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ آپ کس سلیقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ دین زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، کس سلیقے سے آپ ایک سلیقے سے رہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے رول ماڈل کون سا ہے۔ مسلمان کے سامنے رول ماڈل کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اے مسلمانوں رسول کی ذات میں عمل کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، ایک سلیقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ لمن کان یرجو اللہ، لیکن کس شخص کے لیے؟ دنیا داروں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے سوا جنہوں نے اور بت تراشے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، یہ میرا مال ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ ملازمت ہے، اس سے یہ میری اقتدار کی کرسی ہے، یہ میری وزارت ہے، یہ تو اس سے اگر وہ محبت کرتا ہے ان تمام چیزوں سے، تو پھر ان کے لیے اس میں کوئی نمونہ نہیں ہے رسول کی ذات میں۔ آپ دیکھیں، یعنی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی ذات کو ہم نے نمونہ تسلیم نہیں کیا ہوا ہے۔ رسول ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اللہ کو چاہتے ہی نہیں ہیں، اللہ سے ملاقات کی امید ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے ہم میں جو اللہ سے ملاقات کے انتظار میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہمارے شیخ مولانا عبد الرحیم صاحب ایک صوفی کا شعر یاد ہمیں بتاتے تھے کہ کئے بود یا رب کے ملاقات شوت، کب ہوگا یا اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی، اور روح سوئے احدیت رود، اور میری روح احدیت کی طرف پرواز کر جائے گی۔ کئے بود یا رب، کب ہوگا یا اللہ وہ وقت کہ ملاقات ہو جائے گی آپ سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کب مراجعت ہو جائے گی۔ تو مومن تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب ملاقات ہوگی۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے۔ یوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، ہمارے اگر ہم احتساب کریں تو ہم اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے۔ آیا ایسا تو نہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز وہ اس کی محبت ہمارے دل میں اتنی محبت ہو جتنی کی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ ایک خطرناک بات ہے، پھر تو ہم مشرک بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ سے، اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور چیز کی محبت کو ہم نے شریک کر لیا تو پھر تو یہ شرک ہے، یہ ند ٹھہرانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو ہمارے سامنے ہماری اپنی ذات ہے، ہمارا اپنی یعنی جو ذات ہے اس کو ہم کیسے سجاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل ہے، اور ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ یقیناً اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اپنے مرضی سے اپنے آپ کو اس نے سجایا ہوا ہے۔ ہر ایک کا ایک، آپ دیکھیں
کپڑے لے لیں مثال کے طور پہ، ہر ایک کا ایک پسندیدہ رنگ ہے، وہ ایک لباس ہے، وہ لباس اس کے علاوہ وہ کوئی اور لباس پہنتے ہی نہیں ہیں، وہی لباس انہیں پسند ہے۔ بعض لوگوں کو جو ہے وہ پینٹ شرٹ پسند ہے، پینٹ شرٹ، وہ بعض لوگوں کو ٹی شرٹ پسند ہے، بعض لوگوں کو پتلون اور شرٹ یہ زیادہ پسند آتا ہے، بعض لوگ گھر میں جو ہے وہ جانگیے میں پھرتے ہیں، باہر جو ہے پینٹ پہن لیں گے، اندر آ کے وہ جو ہے جانگیاں پہن لیں گے جس میں رانیں ان کی ساری کھلی ہوں گی، بے پردگی ہو رہی ہوگی، لیکن یہ تو ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں بے پردگی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو لباس دیکھیں، لباس کا انتخاب اپنی مرضی سے، پھر جو ہے رنگ کا انتخاب ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو سجاتے ہیں، اس رول ماڈل کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو اپنی مرضی سے سجاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں جو مرد حضرات ہیں وہ دیکھیں اپنے چہرے پہ کہ چہرے اور سر کے بالوں سے من مانا سلوک کرتے ہیں، کوئی مونچھوں کو یہاں تک رکھ لیتا ہے، داڑھی کو منڈوا کے یہاں تک مونچھوں کو رکھ لیتا ہے، کوئی مونچھوں کو پھر بڑھا دیتا ہے، تاؤ دیتا ہے، کوئی مونچھوں کو اچھا خاصا بڑھا لیتا ہے، پھر اخبار میں ان کی کہ بھئی یہ ایک فٹ کی ایک مونچھ ہے اس کی۔ بعض ایسے آتے ہیں نا، میں پڑھتا ہوں ایسی بعض چیزیں جو ہیں سبق کے لیے، تو وہ سب سے زیادہ محبت ان کو اپنی مونچھوں سے ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آئی تھی ایک تصویر اخبار میں، میڈیا پہ آئی تھی، تو کسی نے دھمکیاں بھی دی تھیں کہ بھئی اتنی مونچھیں مت رکھو، یہ کرو وہ کرو، لیکن نہیں، اس کا بیان تھا کہ بھئی مجھے تو مونچھیں اپنی بڑی پیاری لگتی ہیں۔ تو مختلف سٹائل وہ دیکھ لیں، اب کوئی داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے داڑھی رکھتا ہے، کوئی تو جناب فرینچ کٹ بنوا لیتے ہیں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی میں ایک بات کر رہا ہوں اور کسی کو اشارہ نہیں کر رہا خاص طور پہ کسی کا، لیکن صرف ان مضمون میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری محبتیں جو ہیں وہ کن کن چیزوں سے ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی شخصیت، آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی ہے، دین ہے، دین میں سارے طریقے، دین میں رنگ موجود ہے، دین میں پردے کی شرائط، حجاب کی شرائط موجود ہیں، پھر ٹھیک ہے اس دائرے کے اندر آپ اپنے آپ کو سجا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر دیکھیں آپ بالوں کے رکھنے کے سٹائل، آج کل لڑکوں کو حمام میں آپ جا کے دیکھ لیں، لڑکے تصویریں لگی ہیں کہ بھئی اس میں تصویریں پسند کر لو، کون سا سٹائل تم نے کرانا ہے، تو وہ ایک خاص سٹائل، بس ساری عمر جو ہے وہ ایک خاص سٹائل چلا آ رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے ہر مہینے اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی داڑھی کاٹ دیتے ہیں، اور داڑیاں رکھنے والے بھی آپ دیکھیں کہ ایسے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے داڑھی رکھتے ہیں، کوئی فرینچ کٹ رکھ لیتا ہے، کوئی آدھی داڑھی کٹوا کے آدھی رکھ لیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، یہ تو ہو گئی، مطلب یہ اپنی آپ شخصیت، یعنی ساری منمانیاں آپ خود کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اپنی ذات سے ہٹ کے پھر آپ دیکھیں اپنے بچوں کو بھی آپ ایک خاص سٹائل میں رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر جو گھر کی عورتیں ہیں وہ پھر اپنے، ہر ایک کا اپنا سٹائل ہے، اس میں ضروری نہیں ہے، یعنی میں تو آج کل کے حالات کی بات کر رہا ہوں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک جو لیڈیز ہیں وہ شرعی حجاب کا خیال رکھیں، نہیں، وہ تو معاشرہ جس طرح کہہ رہے ہیں، جس طرح رہ رہی ہیں اور عورتیں، اور فیشن جس طرح چلا ہوا ہے، کوئی ہاف سلیو پہنتا ہے، کوئی سلیو لیس پہنتا ہے، کوئی کیا کوئی اب دیکھیں، صرف یہ بات ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی شخصیت ہمیں پیاری ہے۔ پھر دیکھیں مردوں کی اگر رکھ لیں تو وہ عورتوں سے اپنی محبت رکھتے ہیں، اور پھر ان کی خواہشات کی تکمیل میں حدود، اللہ تعالیٰ کی حدود بھی کراس کر جاتے ہیں۔
یہ مختصر سا میں نے جملہ کہا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں عورتیں بھی اسی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کا کسی کو خیال نہیں ہے کہ حدود اللہ کیا ہیں، اور حدود اللہ تو واضح ہیں، دین میں جو ہیں حدود اللہ واضح ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ بہرحال میرا مضمون جو ہے سامعین اکرام آج یہ محبت کی طرف سے، کہ ہم نے محبت کچھ بت تراشے میں ہیں اور ان سے ہم پیار کرتے ہیں، اپنی شخصیت سے پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہم نہیں دیکھتے، اپنی شخصیت کو بنانے میں اللہ کی رضا کو ہم نہیں دیکھتے، اپنی مرضی ہے بھائی، یہ نہیں ہم زبان سے تو نہیں کہتے کہ یہ رسول کی میں اتباع نہیں کروں گا، لیکن کرتے بھی تو نہیں ہے نا، رسول ہمارے سامنے رول ماڈل تو نہیں ہے، عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی شخصیت پیاری ہے، ہم سنتے رہتے ہیں شخصیت کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں، کیا ان کا طریقہ کار تھا، یہ ہم سنتے رہتے ہیں اور اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اپنی شخصیت پیاری لگتی ہے، ہم اپنے سٹائل سے ہم نے نہیں ہٹنا، جو سٹائل میں نے بنایا ہوا ہے اسی سٹائل کے مطابق میں نے رہنا ہے، بھلے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتا رہے، بھلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہو، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ہمارا عمل پکار کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے سامنے رسول رول ماڈل نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی سے جئیں گے، میری زندگی ہے، میں نے اپنی مرضی سے جینا ہے۔ تو محبتیں یہ ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، شخصیت کا بت ہے سامعین کرام، پھر عورت بت ہے، پھر پیسہ بت ہے، اور آج کل کے زمانے میں جو ہے پیسہ سب سے بڑا بت ہے۔ پیسہ جو ہے آپ دیکھیں کتنی محبت ہے مال و دولت سے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت محبت کرتے ہو، تو مال سے ہماری محبت ہے، اور اسے یعنی اس کو بچا کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اپنے لیے کماتے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، اور بس اللہ کی راہ میں اگر کچھ دے دیا، کوئی پھٹا پرانا کپڑا دے دیا یا چند ٹکے پیسے دے دیے، چلو یہ ہماری خیرات ہو گئی۔ یہ سارے سامعین کرام یہ بت ہیں، ان سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں بھی حب کا ذکر ہے، اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو، جم کے محبت کرتے ہو مال سے۔ تو پھر ہمارے سامنے ہمارے جو لیڈران ہیں بعض، وہ بت بن کے بیٹھے ہوئے، ہمارا لیڈر، اب آپ دیکھیں کہ ایک سیاسی پارٹی کے ورکر اپنے جو سربراہ ہے اس کی باتوں کا ڈیفینڈ کریں گے، اس کو کہ اس نے یہ کہا ہے، بس یہ ٹھیک کہا ہے، اور یہ اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ دیکھ لیں یہ بت ہیں سامعین اکرام جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور ان سے ہم محبت، مشرک تو وہ ہے ان آیات کی روح سے جو ان چیزوں سے اتنی محبت کرے جتنی محبت وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس میں وہ شریک کرتا ہے دیگر چیزوں کی محبت کو، اپنے آپ نفس کی محبت، اور اپنی اولاد کی محبت، اپنے بیوی کی محبت، اپنے شوہر کی محبت، اپنے پیسے سے محبت، اپنے عہدے سے محبت، اپنی معاشرے میں پوزیشن سے محبت، ان چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے جتنی محبت وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے جو ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر کر دے تو یہ شخص تو سامعین اکرام مشرک ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہی نہیں ہے سرے سے، اور ساری محبت وہ اس نے وقف کر دی ہے غیر اللہ کے لیے،
تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس شخص کے بارے میں، مشرک تو وہ ہے کہ جو ان چیزوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مساوی قرار دیتا ہے. یعنی مساوی اب کس طریقے سے؟ مثال کے طور پہ مال کا یا چلیں میں یہ سمجھ لیتا ہوں، بیوی نے آپ کو ایک حکم دیا، وہ حکم جو ہے یا لباس کے کہ بھئی میرے لیے وہ لباس لے آنا جو کہ شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. تو اب اگر آپ 6 و 5 میں پڑ گئے کہ بھئی وہ میری بیوی نے تو بغیر آستین کے قمیض منگوائی ہے اور سلوانا چاہ رہی ہے اور پردے کی حدود کی خلاف ورزی ہے، تو اب مشرک یہ ہے کہ وہ 6 و 5 میں پڑ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی اس کو خیال ہے، اللہ کی رضا کا بھی خیال ہے، دین کا بھی وہ خیال رکھ رہا ہے، اور وہ جب بیوی حکم دے اسے یا کہے کہ بھئی ایسا کرو تو وہ تذبذب میں پڑ جائے. تو یہ شخص تو پھر یعنی ان آیات کی روح سے مشرک ہو گیا، کیونکہ مومن کی محبت تو اللہ سے شدید ہوتی ہے، اور اس نے بیوی کی محبت کو بھی شریک کر لیا، اور بیوی کے کہنے پر یہ تذبذب میں پڑ گیا، کیونکہ اللہ کی بھی محبت ہے اور بیوی کی بھی ہے محبت. تو یہ شخص جو ہے یہ مشرک ہے، یعنی یہ اس نے شرک کیا. یحبونہم کحب اللہ. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے سامعین کرام کہ جس نے بیوی کی محبت، بیوی کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دیا، اور اللہ کا تو سوچا ہی نہیں، اس نے دین کا تو خیال ہی نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا تو پاس ہی نہیں کیا، اور جلدی دوڑ کے جا کے وہ قمیض لے آیا، تو یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں آپ خود فتویٰ کر لیں سامعین اکرام کہ اس شخص کا کیا حال ہے. بہرحال یہاں مشرک کی تعریف ہو رہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ان سے وہ محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور حالانکہ ایمان والوں کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید ہوتی ہے. سامعین اکرام یہاں میں رک کے تھوڑا سا یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اس مسئلے کا حل کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یقیناً بہت سے لوگ معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی محبتیں، جن کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہی نہیں، اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ساری توجہ اس انسان کی ان چیزوں نے کھینچ لی ہے. یہ میں ہوں، یہ میری شخصیت ہے سب سے پہلے، اور پھر یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میری نوکری، یہ میرا کاروبار، یہ ساری چیزیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرا حلقہ احباب ہے، یہ میرے دوست ہیں، اور یہ میری پارٹی ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میری وزارت ہے، یہ میری صدارت ہے. یہ ان چیزوں سے محبت، ساری توجہ ان چیزوں نے کھینچ لی ہے. سامعین کرام یہاں رک کے تھوڑے سے میرے الفاظ پہ آپ غور کریں کہ آج معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یعنی غیر اللہ کی محبت میں بری طرح یہ پھنس چکا ہے، ساری چیزیں یہی ہیں. اور ایسا اگر شخص ہے تو یہ شخص جو ہے وہ بڑا بدبخت ہے. بدبخت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے حبیب
آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے، اس سے توجہ ہٹا لیجئے، اس سے اعراض کر لیجئے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو میری یاد سے غافل ہو گیا، جس نے مجھے بھلا دیا، جس نے مجھے بھلا دیا. اب وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب یہ چاہتا کیا ہے؟ صرف دنیا ہی کی زندگی. میں اچھا ہو جاؤں، میری بیوی اچھے رہے، میری اولاد اچھی رہے، اور بس میرا کاروبار چلتا رہے، بس میری زندگی کی گاڑی. اور یہ عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں، ایک آدمی سے آپ پوچھتے ہیں بھئی کیا حال ہے؟ بڑا اچھا حال ہے بھئی، بس ٹھیک ٹھاک گزر ہو رہی ہے. اب یہ جو جواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ شخص یہی چاہتا ہے کہ بس پیسے آتے رہیں، ہم اس کو استعمال کرتا رہیں اور وقت گزرتا رہے. یہ کیا زندگی ہے؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ. آپ اے حبیب اس شخص سے منہ موڑ لیجئے جس نے میری یاد کو بھلا دیا، اور اب وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب وہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا ہی کی زندگی. اللہ اکبر. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کی جو مبلغ علم ہے وہ بس یہی ہے کہ یہی زندگانی ہے اور یہی بس اچھی گزر جائے، بس ٹھیک ہے. تو ایسا شخص، سامعین کرام ذرا توجہ دیں آپ اس مضمون کو، کہ آج عام جو ہمارا معاشرہ ہے وہ صرف دنیا کی زیب و زینت کا طالب ہے، بس، اور کچھ چاہتا ہی نہیں ہے، اور کوئی مقصود ہی نہیں ہے. تو جب مقصود نہیں ہے تو پھر محبوب کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ یہ ایک توجہ کی بات ہے سامعین اکرام. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھلا دیا ہے اور وہ آپ کا مقصود ہی نہیں ہے، کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو وہ پھر آپ کا محبوب کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ محبوب کیوں نہیں ہے؟ ہم تو چاہتے نہیں ہیں اسے. تو سب سے پہلے تو سامعین اکرام، اب میں اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں اس طرف کہ اللہ تعالیٰ مقصود بنے گا تو پھر محبت یا طلب اس کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کو یعنی ہم چاہتے نہیں. سب سے پہلے سامعین اکرام چاہت ہوتی ہے. اللہ کی چاہت اگر ہے ہی نہیں انسان کے دل میں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا سامعین اکرام. پھر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس طرف آپ پھر نہ آئیں اگر اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے آپ کے دل میں. اب اللہ تعالیٰ کی چاہت سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی میرے سامعین کے ذہن میں اگر کوئی سوال یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے کیا مراد ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، ہماری روح کو جسم دیا ہے، ہمیں یہاں قوت دی ہے، ایک مکمل انسان مرد کا یا عورت کا روپ دیا ہے، ایک جسم دیا ہے، پھر ہمیں یہاں قوتیں عطا کی ہیں، پھر ہمیں اختیار دیا ہے، ایک زندگانی گزارنے کے لیے دی ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سے سمجھنے کی بات ہے سامعین اکرام، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ زندگی کیوں گزاریں گے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے کوئی نہیں کرتا. عام طور پہ یہ سوال نہیں کیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کا تعلق تو باطن سے ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ مقاصد کی فہرست سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آ رہے
تو اس لیے وہ ہمارے مقاصد کی فہرست سے خارج ہے۔ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یا زندگی میں ہمیں جس سے واسطہ پڑ سکتا ہے وہی چیزیں ہمارے مقاصد میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ طالب علم ہے، اس کو تعلیم حاصل کرنی ہے تاکہ اچھی ڈگری لے لے اور اچھی نوکری اس کے ذریعے حاصل کرے۔ تو لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ گلی گلی محلے میں کوئی محلہ ایسا تقریباً نہیں ہوگا جہاں کوئی اسکول نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے گھر لے کے لوگوں نے اسکول کھول رکھے ہیں، کیونکہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا پڑھائیں۔ پھر آپ دیکھیں جن کے پاس پیسے ٹکے ہیں کوئی، وہ اچھے سے اچھے مہنگے فیسوں والے اسکولوں میں ڈالتے ہیں بچوں کو، اور پھر تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہی ہمارے مقاصد میں شامل ہیں، اور جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہماری مقاصد کی فہرست سے خارج ہے۔ یہ سامعین کرام ایک ایسی المناک بات ہے اور دردناک بات ہے جس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ حالانکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، جو چیزیں ہم نے اپنے مقاصد کی فہرست میں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ میں نے اچھی تعلیم کرنی ہے، اچھی نوکری کرنی ہے، اچھا کاروبار کرنا ہے، اچھا گھر بنانا ہے، اچھی گاڑی لینی ہے، اچھی جگہ شادی کرنی ہے، بچوں کو اچھی طرح پالنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے موت کے وقت آپ سے چھن جائے گا۔ اس میں سے کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ قبر میں جب آپ اور مجھے لٹایا جائے گا تو کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں رکھی جائے گی، نہ مال آپ کے ساتھ ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ گھر ہوگا، نہ گاڑی ہوگی۔ خالی ہاتھ آپ کو، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ مردے کے کفن میں جیب نہیں ہوتی، تو جیب نہیں ہوتی ہے اس میں کچھ ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ تو جب نہیں لے جا سکتے تو یہ چیزیں مقاصد آخر کیوں ہیں؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ان چیزوں کے لیے یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں عقل اور فکر اور شعور استعمال کر کے آپ کو پتہ چلے گا، تدبر آپ کریں گے، تفکر کریں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، عقل سے کام لیں گے، تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بھئی مقاصد تو یہ نہیں ہے، یہ تو ضروریات ہیں، ضروریات زندگی ہیں۔ ضرورت کبھی مقصد نہیں بن سکتی۔ تو اب دیکھیں، اگر ہم سوچ و فکر کی راہ کو اپنائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ تو مقصود ہے ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ تو سامعین کرام، جو مقاصد ہیں، جو ضروریات ہیں، یہ مقاصد نہیں ہیں، یہ ضروریات ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ان ضروریات کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، شادی کرنی چاہیے، بچے پیدا کرنے چاہیے، گھر بنا لیں آپ اپنے لیے، گاڑی خرید لیں، یہ سب کچھ کریں، لیکن یہ ضروریات ہیں، ان سے تو یہ محبت کی چیزیں نہیں ہیں، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو اس کو ایک تماشا سمجھ لیا ہے، تماشا بنا لیا ہے۔ سامعین کرام، اگر یہ میں الفاظ تھوڑے سے کہہ رہا ہوں لیکن ان پہ آپ غور کریں کہ ہاں، یہ تماشا، ہم نے اس کو ایک تماشا سمجھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، شادی ہوتی ہے، کسی کی بھی شادی ہوتی ہے، کیسا تماشا لگتا ہے، کپڑے سلوائے جاتے ہیں، نئے نئے جوڑے، جو پرائی شادی ہوتی ہے اس کے لیے بھی جوڑا سلوا لیا جاتا ہے، اور جناب کیا کیا تماشے ہوتے ہیں
اور پھر سٹیج پہ دیکھیں کیا کیا تماشے سجتے ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں، وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ایک تماشا ہم نے بنا لیا ہے. ایک تماشا، ویڈیو بن رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اسی طرح یہ بچے اور یہ سارا کچھ، یہ ایک تماشے میں ہم لگے ہوئے ہیں. اور اس کو وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. سامعین کرام، بات یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی. جو مقصود ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، لیکن وہ موجود تو ہے نا. تو سامعین کرام، کچھ آج بات کل کے لیے یا آئندہ درس کے لیے تھوڑی سی رہ جائے گی، لیکن اس مضمون میں یہ مضمون ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ مقصود کیا ہونا چاہیے. دیکھیں، جب تک ہمارا مقصود کی اصلاح نہیں ہو جاتی اور ہم اپنی اصلاح نہیں کر لیتے اور ضرورت کو ضرورت ہی رہنے دیں، آپ اس کو اگر مقصد نہ بنائیں تو پھر کام کچھ بہتری کی طرف آئے گا، کچھ صورتحال تبدیل ہوگی. ہم نے تو ضروریات کو اور متاع زندگی کو مقصد بنا لیا ہے. کسی کی بچے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، یعنی میری عمر میں جو لوگ آ چکے ہیں، 2-4 بچے ہیں، 2-3 لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں. اب وہ اپنی زندگی کہتا ہے میں نے تو اپنی زندگی گزار لی، اب یہ بچوں کو اپنی جگہ، یہ بچے ہیں ان کو ذرا میں نے ٹھیک کرنا ہے، یہ اپنی جگہ پہنچ جائیں اور اپنی اللہ. تو ظاہر ہے پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان، یعنی اس میری عمر کی حالت میں جب انسان آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور یہی بچے، اب ظاہر ہے کہ بچے، اب میرے اپنے مطلب مثال کے طور پہ بچے ہیں اور 2 کی شادیاں ہو گئیں، 2 کی نہیں ہوئیں، تو ظاہر ہے کہ فکر تو ہوگی. اور پھر یہ سامعین اکرام، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ضروریات ہیں. ہم نے اس کو مقاصد بنا کر اپنے آپ کو پریشانیوں کی دلدل میں ڈال دیا ہے. جو ہمارا مقصود نہیں بلکہ ضرورت ہے، اس کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے، اور پھر وہی ہمارے محبوب بن گئے ہیں، اور پھر ہم انہی کا کہنا مان رہے ہیں اور اسی کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ سامعین اکرام ذرا سوچنے کی بات ہے، اور اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا ہے اور اب ضرورت کے لیے جی رہے ہیں. یہ سامعین کرام میرے الفاظ ہیں، اس کو آپ ذرا توجہ سے سنیں کہ ضرورت کو مقصد بنا کے ہم اس غیر مقصدی چیز کے لیے جی رہے ہیں اور ساری توجہ اس طرف ہے. تو اگر ایسا ہے تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسے لوگوں سے منہ موڑ لینے کا حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں سے منہ موڑ لیں جنہوں نے مجھے میری یاد کو بھلا دیا اور لم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ صرف دنیا ہی کی زندگی کے طالب بن گئے. سامعین کرام، اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ آخر اس صورتحال کا مداوا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، حقیقت کی طرف ہم کس طرح متوجہ ہوں گے، حقیقی مقصود کی طرف کس طرح متوجہ ہوں گے. اور یہاں یہ ایک بات میں آپ کو ضرور نوٹ کر دوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم چاہنے نہ لگیں تو وہ
ہمارا مقصود ہی نہیں بن سکتا. جب مقصود نہیں ہے تو پھر وہ محبوب بھی نہیں ہے. جب محبوب نہیں ہے تو پھر وہ معبود بھی نہیں ہے. ہم اس کا پھر کہنا نہیں مانیں گے. یہ جو ضروریات ہمیں جس قسم کا آرڈر دیں گی، حکم دیں گی، وہی ہم آرڈر اوبے کرتے رہیں گے، وہی انہی احکامات کی تعمیل کرتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو ضائع کر کے چلے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر مہلت نہیں ملنی. مہلت آج کی زندگی ہے، آج کی دنیا ہے. تو آج ہم نے بیدار ہونا ہے، جاگنا ہے، نیند سے جاگنا ہے. ہم جو ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب یہ مریں گے تو یہ جاگ جائیں گے. ابھی تو ہمارے نظروں کے سامنے اسباب کے پردے سامعین کرام پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اسباب کے پردے، اس سے یہ ہٹا کر ہمیں اس سے پار دیکھنا ہے، حقیقت کو دیکھنا ہے، حقیقت کا ادراک کرنا ہے. اور سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، ذات الہی ہے. سب سے بڑی حقیقت وہ کون سی ہے؟ اس کے علاوہ تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. حقیقت تو ایک ذات ہے اور وہ الحی القیوم ہے، ذات الہی ہے. اس کا ادراک کرنا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اگرچہ وہ ہماری نظروں سے غائب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں جہاں بھی تم ہو، میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں. تو اگر ایک چیز غائب ہے لیکن موجود تو ہے نا، تو یہ ہمیں اس کا ادراک کرنا ہے، ذات الہی کا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں سوچنا ہے اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہم یہ جو زندگی جی رہے ہیں، آخر یہ کیوں جی رہے ہیں زندگی؟ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم تو ظاہر کو مقصود بنا کے ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھلا کے ہم ایسا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھلا کے دنیا کو مقصود بنا کے دنیا محبوب بن گئی ہے ہماری، اور اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں. دنیا آتی ہے تو خوش، جاتی ہے تو ناخوش. دیکھیں، محبوب جب راضی ہو تو خوش ہونا چاہیے، جب ناراض ہو تو انسان پریشان ہوتا ہے. اب دنیا اور ما فیہا ہی ہمارا محبوب ہے. اب دیکھیں، دنیا کے جانے پر ہم ناخوش ہو جاتے ہیں، لیکن اور دنیا کے آنے پر ہم راضی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو وہی محبوب ہے، دنیا ہی محبوب ہے، اور اسی کے لیے ہم زندگی جی رہے ہیں. تو پھر یہ ہے نا کہ یہ حقیقی زندگی نہیں ہے. حقیقی زندگی وہ ہے جو آپ حقیقت کے لیے جئیں، حقیقت کا ادراک کریں اور حقیقت سے محبت شروع کر دیں. اور محبت، بات یہ ہے کہ محبت آخر اللہ ہی سے کیوں؟ محبت آخر اللہ ہی سے کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ باقی ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ باقی ہے، اللہ تعالیٰ حقیقت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غیر حقیقی ہیں اور یہ غیر پائیدار ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے، جو رحمتیں اللہ کے پاس ہیں، وہ پائیدار ہیں، وہ باقی رہنے والی ہیں. تو سامعین اکرام، یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا ہم نے ذرا خیال رکھنا ہے کہ یعنی حقیقت کا ادراک کرنا ہے. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، باقی انشاءاللہ مضمون اگلے درس میں بیان کریں گے. لیکن ایک تو اس لیے میں اس پہ ٹائم لے رہا ہوں سامعین اکرام کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ہمیں بتایا کہ دیکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری
تمہارے سامنے کچھ ایسی ہستیاں ہوں جن سے تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر، ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو تم مشرک ہو، پھر تم صاحب ایمان نہیں ہو۔ صاحب ایمان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، انہی چند الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔